بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو پہلا لیسن اس چیپٹر کا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ وہ لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا ایفرٹس آف سر سید احمد خان یعنی سر سید احمد خان کی کوششیں فار ریکنسیلیشن، تصفیے کے لیے یا صلح کے لیے بٹوین دا مسلمس اینڈ برٹش، مسلمان اور انگریزوں کے برٹش گورنمنٹ اور انگریز حکومت کے درمیان سر سید احمد خان کی جو صلح کے لیے کوششیں تھی، اس کے بارے میں آج ہمارا لیسن ہے۔ تو یہ ہے پیج نمبر 18، پیج نمبر 18۔ اچھا، سر سید احمد خان واز بارن، سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ ان اکتوبر 17 اکتوبر 1817 CE 1817 عیسوی میں، ان دہلی میں، ان نوبل فیملی، ایک شریف خاندان میں۔ ہی وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے سر سید احمد خان؟ دیٹ مسلمس ایجوکیٹ دیم سیلوز، کہ مسلمانوں اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرے، ود ویسٹرن ایجوکیشن، مغربی تعلیم کے ساتھ، یعنی مغربی تعلیم سے، کہ مسلمانوں مغربی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ریگین دیئر لاسٹ پریسٹیج اینڈ اسٹیٹس، تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی وقار اور اسٹیٹس، حیثیت دوبارہ حاصل کر سکے۔ ریگن دوبارہ حاصل کرنا، پریسٹیج، وقار۔ دا مسلم شوڈ آلسو ریکنسائل، مسلمانوں کو بھی صلح کرنا چاہیے، تصفیہ کرنا چاہیے، ود دا برٹش، انگریزوں کے ساتھ، اینڈ ایجوکیٹ دیم سیلوز، اور اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہی بلیوڈ ان دا آئیڈیاز، وہ ان نظریات پر یقین رکھتے تھے۔ نمبر 1، لائلٹی ٹو دا برٹش، یعنی انگریزوں کے ساتھ وفاداری۔ نمبر 2، ڈیووشن ٹو ایجوکیشن، تعلیم کا جذبہ یا تعلیم کی طرف رغبت۔ اینڈ نمبر 3، ایلوفنس فرام پالیٹکس، سیاست سے علیحدگی۔ ایلوفنس کہتے ہیں علیحدگی کو۔ ہی شوڈ دا مسلمس، انہوں نے مسلمانوں کو دکھایا، دا پاتھ آف پروگریس، ترقی کا راستہ، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو ترقی کا راستہ دکھایا۔ سر سید احمد خان وانٹیڈ، سر سید احمد خان چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ٹو ریموو مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کو دور کرنا، یعنی وہ سر سید احمد خان غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے بٹوین مسلمز اینڈ برٹش، مسلمان اور انگریزوں کے درمیان۔ اینڈ ٹو کریٹ، اور پیدا کرنا چاہتے تھے، ٹرسٹ، اعتماد، اور اعتماد پیدا کرنا چاہتے تھے امنگ دیم، اپنے درمیان۔ ہی ہیڈ ریٹن، اس نے لکھا تھا، اے پامفلیٹ، ایک چھوٹا سا کتاب چھا، کون سے عنوان سے؟ کازز آف انڈین ریوولٹ، یعنی ہندو کے بغاوت کے اسباب، کازز، اسباب آف انڈین ریوولٹ، ہندوستان کی بغاوت۔ ان وچ، جس میں، یعنی اس پامفلیٹ میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں، ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ، اس نے بہترین کوشش کی، یعنی اس نے ہر ممکن کوشش کی، ٹو کنونس دا برٹش، انگریزوں کو مطمئن کرنے کی۔ کس طرح؟ دیٹ دا ریئل کاز آف وار، کہ جنگ کا جو حقیقی سبب تھا یا وجہ تھا، آف انڈیپینڈنس، یعنی جنگ آزادی کا جو وہ اصل وجہ تھا، وہ کیا تھا؟ واز دا ان اویئرنیس آف برٹش، وہ انگریزوں کی ناواقفیت تھی، یعنی لا علمی تھی، ود دا نیٹیو آئیڈیاز، یعنی مقامی نظریات سے، اینڈ ٹریڈیشن، اور روایات، یعنی وہ انگریزوں کی
مقامی نظریات اور روایات سے لا علمی تھی، یعنی انگریزوں مقامی لوگوں کے نظریات اور روایات سے بے خبر تھے۔ اچھا نیکسٹ، سر سید احمد خان سیڈ، سر سید احمد خان نے کہا دیٹ ہندوز ور ایکولی ریسپانسبل، کہ ہندو برابر ذمہ دار ہے آف دی وار جنگ کے، بٹ دا برٹش ایکیوزڈ اونلی مسلم، لیکن انگریزوں نے صرف مسلمانوں پر الزام لگایا، لیکن انگریزوں نے صرف مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ہی سیڈ، اس نے کہا دیٹ مسلم اینڈ کرسچنس، کہ مسلمان اور عیسائی ہیڈ دا کامنیلٹی، یعنی ان میں مشترک ہے، ایز بوتھ ہیڈ دا ہولی بکس، کیونکہ دونوں کے پاس ہولی بکس ہیں، یعنی مقدس کتابیں ہیں۔ یہ چیزوں ہندو اور مسلمان اور عیسائیوں میں مشترک ہے۔ دیئر فور، اس لیے دے شوڈ ہیو انٹرفیتھ ہارمنی، اس لیے ان کے درمیان عقیدے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے۔ انٹرفیتھ یعنی باہمی عقیدے، یعنی انہیں ایک دوسرے کے عقیدے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ دیز آرگومنٹس، یہ باتیں یا ان باتوں نے کریٹڈ پیدا کیا سافٹ کارنر ان دا ہارٹس آف برٹش فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے دلوں میں سافٹ کارنر یعنی نرمی، یعنی ان باتوں سے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی۔ سر سید احمد خان نیگیٹڈ، سر سید احمد خان نے تردید کی، نیگیٹ کہتے تردید کرنا، کس چیز کی تردید کی اس نے؟ دا ایکوزیشن، الزام کی، اس الزام کی، دیٹ کہ وہ کون سا الزام تھا؟ دیٹ کہ مسلمز ور اگینسٹ برٹش گورنمنٹ، کہ مسلمانوں انگریز حکومت کے خلاف تھے۔ اس نے سر سید احمد خان نے اس الزام کی تردید کی جو انگریزوں نے مسلمانوں پر لگایا تھا، یہ الزام۔ ان دس کنیکشن، اس سلسلے میں ہی روٹ، اس نے لکھا، لائل محمڈنس آف انڈیا، یعنی ہندوستان کے وفادار محمدی یعنی مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے۔ ان وچ، جس میں، ہی ایکسپلینڈ، اس نے لکھا، دا اسٹیٹس آف مسلمس، ان مسلمانوں کی حیثیت کو، who had served Britishers، جنہوں نے انگریزوں کی خدمت کی تھی، with loyalty، وفاداری کے ساتھ، during the war of independence، جنگ آزادی کے دوران، جنہوں نے جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی وفاداری کے ساتھ یا وفاداری سے خدمت کی تھی۔ سر سید احمد خان نے اس خط میں مسلمانوں کی اس حیثیت کو یا اس خوبی کو اجاگر کیا یا اس کی وضاحت کی۔ اچھا نیکسٹ ہے سروسز آف سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کے خدمات ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن، تعلیم کے میدان میں۔ سر سید احمد خان ایمفیسائزڈ، سر سید احمد خان نے زور دیا، کس چیز پر زور دیا؟ ان ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم پر۔ دیئر فور، اس لیے ہی اسٹیبلش، اس نے قائم کیا تھا، اسکول، ایک اسکول ایٹ مراد آباد میں ان 1859 CE 1859 عیسوی میں، ان وچ، جس میں، دا ایجوکیشن آف انگلش اینڈ پرشین، جس میں انگریزی اور فارسی کی تعلیم واز امپارٹنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس، طلباء کو دی جاتی تھی، یعنی جس میں طلباء کو انگریزی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ another school was also established in غازی پور in 1862 CE۔ اچھا، غازی پور میں ایک دوسرا اسکول بھی 1862 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔ in 1863 CE، 1863 عیسوی میں ہی اسٹیبلشڈ، اس نے قائم کیا، سائنٹیفک سوسائٹی، سائنسی سوسائٹی ایٹ غازی پور میں۔
ان وی جس میں انگلش بکس ور ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو، یعنی جس میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اچھا نیکسٹ ہے اے ویکلی جرنل، ایک ہفتہ وار رسالہ انڈر دا ٹائٹل آف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، جس کا عنوان تھا، جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے عنوان سے چھپتا تھا، واز پبلشڈ، یہ شائع ہوا ان 1866 سی ای، 1866 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ اٹ واز دا مین ایفرٹ آف سر سید احمد خان، یہ سر سید احمد خان کی بنیادی کوشش تھی، اینڈ اٹ کنٹینیوڈ، اور یہ جاری رہا، اور یعنی یہ رسالہ جاری رہا ٹل ہز ڈیتھ، اس کے موت تک۔ اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو اردو اینڈ انگلش سیکشنز، یہ اردو اور انگریزی حصوں پر مشتمل تھا۔ اٹ پبلشڈ، اس میں شائع ہوتی تھی، اس میں چھپتے تھے آل کائنڈز آف آرٹیکلز، تمام قسم کے مضامین، مثلاً سوشل، سماجی، یعنی سماجی قسم کے مضامین بھی اس میں چھپتے تھے، ایتھیکل، اخلاقی، سائنٹیفک، سائنسی اینڈ پولیٹیکل، اور سیاسی۔ سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ محمدن اینگلو اورینٹل MAO ہائی اسکول ان 1875 CE۔ سر سید احمد خان نے 1875 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل یعنی MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ آفٹر 2 years، 2 سالوں کے بعد، دی اسکول واز اپ گریڈڈ، اس اسکول کو اپ گریڈ کیا گیا، یعنی اس اسکول کو درجہ دیا گیا ٹو کالج لیول، کالج کے لیول کا، یعنی اس کو کالج کے لیول تک پڑھایا۔ سر سید احمد خان آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد، سر سید احمد خان نے ٹوک رسپانسبلٹی آف دس کالج، نے اس کالج کی ذمہ داری لی۔ دی برٹش گورنمنٹ، انگریز حکومت نے گرانٹیڈ، دیا یا عطا کیا 74 ایکرز آف لینڈ، 74 ایکڑ زمین، فار دی کنسٹرکشن آف بلڈنگز، مکانات تعمیر کرنے کے لیے۔ فالوئنگ دی کالج، یعنی اس کالج کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی اس کالج کی طرز پر، مینی ادر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ور آلسو اسٹیبلشڈ ان پنجاب، سندھ اینڈ NWF میں نو KPK۔ اچھا، فالوئنگ دی کالج یعنی اس کالج کی طرز پر پنجاب، سندھ اور NWF، جس کا نام اب KPK ہے، خیبر پختونخوا ہے، میں بہت سے دوسرے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ اچھا، MAO کالج واز اپ گریڈڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف یونیورسٹی ان 1920 CE۔ MAO کالج کو 1920 عیسوی میں یونیورسٹی کا معیار دیا گیا، کہ معیار تک بڑھایا، یعنی اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اچھا نیکسٹ ہے سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر۔ سر سید احمد خان بے حیثیت سوشل ریفارمر، یعنی سماجی صلاح کار یا اصلاح کار یا خدمتگار، سماجی خدمتگار۔ سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر، ایک سماجی ریفارمر کے طور پر، یعنی صلاح کار کے طور پر، ٹوک مینی یوزفل اسٹیپس، نے بہت سے مفید اقدامات اٹھائے۔ ہی کریٹڈ، اس نے پیدا کیا، کیا چیز پیدا کیا؟ دا فیلنگس، احساس آف نیشنل یونٹی، قومی یگانگت یا قومی اتفاق، اینڈ نیشنل ویلفیئر، اور قومی مفاد کا۔ امنگ دا مسلمس آف انڈیا، ہندوستان کے مسلمانوں میں، یعنی اس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں قومی اتحاد اور قومی مفاد کے احساسات پیدا کیا۔
سر سید ان ہز بک، سر سید احمد خان اپنے کتاب میں لائل محمڈنس آف انڈیا یعنی ہندوستان کے وفادار محمدی یعنی مسلمان، انمریٹڈ یعنی اس نے ذکر کیا ویریس، سر سید احمد خان نے اپنے کتاب یعنی لائل محمڈنس آف انڈیا میں انمریٹڈ ذکر کیا یا بیان کیا ویریس سروسز آف مسلمس، مسلمانوں کی مختلف خدمات کو، فار دا برٹش گورنمنٹ، انگریز حکومت کے لیے، اینڈ آسک دا گورنمنٹ، اور حکومت سے کہا، ٹو چینج اٹس ایٹیچیوڈ ٹورڈز مسلم، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی لائے۔ سر سید احمد خان روٹ، سر سید احمد خان نے لکھا اے بک، ایک کتاب، ٹائٹل جس کا عنوان تھا، اس کا موضوع تھا خطبات احمدیہ، خطبات احمدیہ کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھا، ان رسپانس ٹو ولیم منیرز بک، ولیم موئرز کتاب کے جواب میں اس نے خطبات احمدیہ لکھا، اینڈ ریپلائی ٹو ہیز کریٹیسزم، اور اس کے تنقید کو کا جواب دیا، اس کے کریٹیسزم کہتے ہیں تنقید کو۔ ہی روٹ another book، اس نے ایک دوسرا کتاب لکھا، تبیان الکلام، تبیان جس کا نام تبیان الکلام تھا، اینڈ پروڈ، اور اس نے ثابت کیا، اور یہ ثابت کیا that both the holy books are divine، کہ دونوں کتابیں، کہ دونوں پاک مقدس کتابیں are divine یعنی اللہ کی طرف سے ہے، and have many common things، اور اس میں بہت سی مشترک چیزیں ہیں یعنی ایک جیسی باتیں ہیں۔ لیٹر، بعد میں، سر سید احمد خان آلسو گاٹ دیس بک، سر سید احمد خان کو بھی یہ کتاب ملا، ٹرانسلیٹڈ ان انگلش، جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان ہز بک، اپنے کتاب میں، تبیان الکلام یعنی اپنی کتاب تبیان الکلام میں ہی کمپیئرڈ، اس نے موازنہ کیا، دا ہولی قرآن، قرآن مجید کا، اینڈ ہولی بائبل، اور تورات کا، اینڈ پروڈ، اور ثابت کیا، اینڈ پروڈ، اور ثابت کیا، سوری کہاں پہ چلا گیا، پروڈ، کہاں پہ چلا گیا، سر سید احمد خان اینڈ پروڈ، اور ثابت کیا that both are divine books and have many things in common، یہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سر سید احمد خان نے also put efforts، بھی کوششیں کی، for religious education، مذہبی تعلیم کے لیے۔ he established، اس نے قائم کیا آرفن ہاؤس، ایک یتیم خانہ، اینڈ اسکول، اور ایک اسکول، ان مراد آباد میں۔ تو یہ سر سید احمد خان کی سوشل ریفارمر کے طور پر خدمات تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے سر سید احمد خان پولیٹیکل تھیوری، سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ۔ ان دا بگیننگ، شروع میں، سر سید احمد خان میڈ ایفرٹ، سر سید احمد خان نے کوششیں کی، فار ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، وچ کوڈ ناٹ بی سکسیسفل، جو کامیاب نہ ہو سکے، ڈیو ٹو دا نیگیٹو ایٹیچیوڈ آف ہندو کے منفی رویے کی وجہ سے۔ Therefore، اس لیے، ہی ایڈوائز دا مسلم، اس نے مسلمانوں کو نصیحت کی، ناٹ ٹو ٹیک پارٹ ان ایکٹیو پالیٹکس، کہ وہ عملی سیاست میں حصہ نہ لے، اینڈ کنسنٹریٹ آن ایجوکیشن، اور اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھے، ٹو امپروو دیئر اکنامک کنڈیشن، تاکہ وہ اپنے اقتصادی حالات بہتر بنا سکے۔ ہی آلسو میڈ ایفرٹس، اس نے کوششیں بھی کی، ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلمز، مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کرنے کے لیے، اس نے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کرنے کے لیے بھی کوششیں کی۔ سو اس لیے دیر واز اے چینج
ایک تبدیلی آئی ان سر سید ویوز، سر سید احمد خان کے خیالات میں، تصورات میں. آفٹر دا اردو ہندی کنٹروورسی ان 1867 CE. کب سر سید احمد خان کے ویوز میں چینج آیا، تبدیلی آئی؟ اردو ہندی 1867 عیسوی میں اردو ہندی تنازع کے بعد، جب 1857 عیسوی میں اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا، تو اس کے بعد سر سید احمد خان کے ویوز میں یعنی تصورات میں یا خیالات میں تبدیلی آئی. اچھا نیکسٹ ہے سر سید احمد خان himself remained the member of a central legislative council. اچھا ٹھیک ہے. سر سید احمد خان himself، سر سید احمد خان خود رہے the member، رکن of central legislative council، سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے، سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے خود. کب سے کب تک؟ فرام 1878 CE 1878 عیسوی سے ٹو 1882 CE 1882 عیسوی تک. بینگ ممبر آف دی سینٹرل لیجسلیٹو کونسل. اچھا سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے ہی اپوزڈ، اس نے مخالفت کی، آئبر بیلڈ کی، اس نے آئبر بیلڈ کی مخالفت کی. وین اے بل آف لوکل سیلف گورنمنٹ، جب مقامی سیلف گورنمنٹ یعنی جو خود بنا تھا، علاقائی جو حکومت سیلف گورنمنٹ تھا یعنی جو خود بنا تھا، اور اس کا ایک بل واز ریپریزنٹڈ، وہ پیش ہوا ان دا کونسل میں. ہی پرپوزڈ، اس نے تجویز دی، این امینڈمنٹ، ایک ترمیم کی، ان دس بل، اس بل میں. تو اس نے اس بل میں ترمیم کا مشورہ دیا. اینڈ ڈیمانڈڈ، اور یہ مطالبہ کیا، اے سیپریٹ الیکٹوریٹ، علیحدہ انتخابات کا، فار دا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کا مطالبہ کیا. ہی آلسو سجیسٹڈ، اس نے یہ بھی مشورہ دیا، ٹو نامینیٹ مسلمز ان دا کونسل، کہ کونسل میں مسلمانوں کو نامزد کیے جائے. اکارڈنگ ٹو اسٹرینتھ آف مسلمز ان ایچ پروونس، ہر صوبے میں تعداد کے مطابق، اسٹرینتھ تعداد یا تعداد کے مطابق. بٹ ہیز ڈیمانڈ، لیکن اس کے مطالبے کو کوڈ ناٹ بی فلفلڈ، پورا نہیں کیا جا سکا. ہی آلسو روٹ، اس نے لکھا، کیا لکھا؟ کازز آف انڈین ریولٹ، ہندوستان میں بغاوت کے اسباب. اس نے ہندوستان کازز آف انڈین، اس نے ہندوستانیوں کے بغاوت کے اسباب بھی لکھے. ٹو سپورٹ مسلمز، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مدد کرنے کی غرض سے. وین انڈین نیشنل کانگریس، جب انڈین نیشنل کانگریس نے ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ٹو انٹروڈیوس، متعارف کرانے کا، اے پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمانی نظام، ان انڈیا، ہندوستان میں. یعنی جب انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان میں ایک پارلیمنٹری نظام متعارف کرنے کا یا لانے کا فیصلہ کیا، سر سید احمد خان اپوزڈ اٹ، سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی. اینڈ سیڈ، اور کہا، دیٹ دا سسٹم وڈ ریزلٹ ان، کہ اس نظام سے پیدا ہوگا، دا ڈومیننس، تسلط، یعنی اس کی وجہ سے تسلط آئے گی، آف دا ہندو کی، ہندو میجارٹی کی، یعنی ہندو اکثریت کی. یعنی کہ اس نظام سے ہندو اکثریت کا غلبہ ہوگا. اینڈ مسلم وڈ بیکم دا مینارٹی، اور مسلمان اقلیت میں رہیں گے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.